سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ اب مشرقی پاکستان سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ موجودہ مرکز قانون ساز اسمبلی عوام کو صحیح نمائندگی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہی، لہٰذا اس کے لیے بھی نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا حشر دیکھ کر مرکزی اسمبلی کے مسلم لیگی نمائندے نئے انتخابات سے ہی کونوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ کہیں گورنر جنرل سچ مچ میں ہی مرکزی اسمبلیاں برخاست کر کے نئے انتخابات کا ڈول نہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ خواجہ نظام الدین کی ناجائز برطرفی اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ کہیں گورنر جنرل سچ مچ میں ہی مرکزی اسمبلی برخاست کر کے نئے انتخابات کا ڈول نہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ خواجہ صاحب کی ناجائز برطرفی کا کانٹا بھی اب اچانک ان کے حساس دل میں چبھنے لگا تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954 کو آئین ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے وہ تمام اختیارات چھین لیے جنہیں استعمال کر کے وہ وزیر اعظم یا کابینہ کو معطل کر سکتے تھے۔ گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا وہ نہایت مناسب اور صحیح تھا۔ جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا گیا وہ مزے کا خیز تھا۔ اسمبلی کے ممبر مفلوج غلام محمد سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے یہ کارروائی چوروں کی طرح دبے پاؤں چھپ چھپا کر رکھی۔ ترمیمات کا ریزولوشن چھپوا کر ممبروں کو فوراً تقسیم نہ کیا گیا بلکہ آدھی رات کو اسمبلی میں ان کے بچن ہولوں میں رکھوا دیا گیا۔ اگلی صبح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل شروع ہوا اور گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا ریزولوشن صرف 10 منٹ کے اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسٹر غلام محمد کی پوزیشن بالکل کابینہ اور اسمبلی کے رحم و کرم پر منحصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جواب گورنر جنرل نے 33 دن کے بعد دیا اور 24 اکتوبر 1954 کو اچانک ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا، کابینہ برطرف کر دی اور مسٹر محمد علی بوگرا کی سرگردی میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تشکیل دی۔ مسٹر غلام محمد کے اس اقدام نے پاکستان میں جمہوریت کا رہا سہا برہم بھی پامال کر دیا اور ذاتی اقتدار کی ہوس پر آئینی اور قانونی اصولوں کو بے دریغ و پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل کھلائے جو آج تک مرجھانے کا نام تک نہیں لیتے۔ قانون کی عظمت اور آئین کی حرمت چادر عصمت کے مترادف ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ چاک ہو جائے تو اسے رفع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں رہتا۔ ایک لغزش دوسری لغزش کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور اگر عقوبت کا تازیانہ شروع ہی سے اس کا راستہ نہ روکے تو ارتکاب جرم عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ راج نراج، حکومت، ضعف الملکی، قانون اور بدنظمی، آئین اور آمریت کے فرق کا ادراک کمزور ہو جاتا ہے۔ حکومت سے آئینی شائستگی رخصت ہو جاتی ہے اور نظم و نسق میں عدل و انصاف کا عنصر مانت پڑ جاتا ہے۔ آئین کا تقدس ختم ہو کر اس کی حیثیت ایک سرکاری سرکلر کے برابر رہ جاتی ہے جسے وقتی یا ذاتی مصلحتوں کے مطابق توڑا مروڑا جا سکتا ہے، معطل کر کر معروض التوا بھی ڈالا جا سکتا ہے یا بالکل منسوخ کر کے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔
ملک کے دستور کا جب یہ حشر ہونے لگا تو دوسری بہت سی قابل احترام روایات اور اقتدار کا تقدس بھی اسی تناسب سے کم ہونے لگتا ہے۔ سیاست کا عمل رک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے یا غلط رخ اختیار کرنے لگتا ہے۔ سیاست کا میدان مسئلہ باغیچہ ہے، اس کی نشوونما کا عمل جاری رہے تو پھول اور کانٹے اپنے اپنے تناسب سے پیدا ہوتے ہیں، اگر آبیاری بند ہو جائے تو جہاڑ جنکاڑ کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں پسندگی کی جڑیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جذبہ وطنیت قومیت کو فروغ میں وہ پہلا سا جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ آئینی نظام کا نعم البدل صرف آئینی نظام میں ہے، اس کے علاوہ باقی سب دعوے باطل ہوتے ہیں اور عام طور پر چند محدود عناصر کے ذاتی مفادات کو فریب کاری کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔ مسٹر غلام محمد اپنے سہارے چل پھر نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی بات آسانی سے سمجھ آتی تھی۔ ان تمام معذوریوں کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کرتے برتے پر کیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان ہونے سے پہلے وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر وزیر اعظم گورنر جنرل کا پیغام ملا کہ فوراً واپس آؤ۔ یہ پیغام پا کر ان سب نے جلد سے جلد وطن واپس آنے کی ٹھان لی، لیکن جب وہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز چارٹر کر لیا۔ اس کے بعد کے واقعات ایوب خان کے اپنے الفاظ میں اس طرح رونما ہوئے۔ لندن ایئرپورٹ پر گورنر جنرل نے مجھے فون پر بلوایا، لیکن ان کو بات میری سمجھ میں بالکل نہ آئی۔ میں نے ٹیلی فون اسکندر مرزا کو دے دیا۔ ہمیں بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ گورنر جنرل مجھے فوراً پاکستان بلانا چاہتے ہیں، انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی۔ اسکندر مرزا، چودھری محمد علی اور میں، ہم تینوں گورنر جنرل کی کوٹھی پر پہنچے۔ گورنر جنرل اوپر کی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پیٹھ میں بڑی سخت تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھے ایک تختے پر چاروں شانے چت لیٹنے پر مجبور تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے اور گالیوں کی بوچھاڑ تھی کہ تھمنے کا نام نہ لیتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ چودھری محمد علی نے جرأت کر کے کچھ کہا، اس کے جواب میں ان پر بوچھاڑ کر دی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے، ان پر بھی بوچھاڑ کر دی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو ایک موقع اور دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرا کر کہا، جاؤ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ان کی زبان سے بار بار نہیں نہیں کے الفاظ نکلتے تھے، وہ بس ہم کو بھگا دینا چاہتے تھے۔ ہم ایک کے پیچھے ایک ان کی خوابگاہ سے نکلے، آگے آگے اسکندر مرزا، ان کے پیچھے چودھری محمد علی اور سب سے پیچھے میں۔ میں کمرے سے باہر قدم رکھنے ہی کو تھا کہ اس نرس نے، جو ان کی خدمت پر مامور تھی، میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ میں پلٹا، دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک بالکل مختلف آدمی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیمار اور بوڑھے گورنر جنرل، جو لمحہ پہلے غصے سے دیوانے ہو رہے تھے، اب ان کے چہرے پر مسرت کھل اٹھا تھا اور وہ کہکے لگا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، آپ بھی بڑے حضرت ہیں۔ انہوں نے ایک خاص مسرت کی چمک آنکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے تکیے کے نیچے سے دو دستاویزیں نکالی، ان میں سے ایک پر کچھ اس قسم کی عبارت تھی، میں غلام محمد فلاں فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جنرل ایوب کو سونپتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر آئین تیار کر لیں۔ میں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا، خدا آپ سے سمجھے،
पिछले 8 बरस तो आपको होश ना आया और अब आप चाहते हैं कि मैं 3 महीने में दस्तूर बनाकर पेश कर दूं। दूसरी दस्तावेज़ें इस मज़मून की थी, मैंने इस पेशकश को कबूल कर लिया। लम्हा भर के लिए मैं इन तारीखी दस्तावेज़ों को अपने हाथ में थामे रहा। जैसे ही मैंने इन कागज़ों पर नज़र डाली तो मेरा तन बदन पुकार उठा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने कहा, आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, इससे मुल्क को सख्त नुकसान पहुंचेगा। मैं फ़ौज की तामीर में मसरूफ़ हूँ, हमारा एक दुश्मन है हिंदुस्तान, जिसको राम करना बड़ा दुश्वार है। हम हज़ार चाहें कि वो हमें दुश्मन ना समझे, मगर वो दुश्मन समझने पर तुला हुआ है। मैं अपने पेशे में रहकर मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ मुफीद काम सर अंजाम दे सकता हूँ। आप अपनी मौजूदा ज़हनी कैफियत में कोई बात कर गुजरना चाहते हैं जिसका नतीजा आगे चलकर सिवाय मुल्क के नुकसान के और कुछ ना होगा। तो दोस्तों, ये था मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के बारे में कुछ मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ, और आपको बताएँगे कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने मज़ीद कितना अरसा पाकिस्तान पे हुकूमत की और उनका अंजाम क्या हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफ़िज़ हो।